اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے حکم دیتے ہیں تو چھوٹوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا کسی بھی شعبے کا کوئی سربراہ ہو، یا اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، کسی کمپنی میں ہو، تو جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اس میں کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑا حکم دیتا ہے تو چھوٹے اس پہ پھر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے، یہ پہلے جب جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ غلط ہے، کیا اب جو چینجنگ ہو رہی ہے یہ کون سی بہتر ہے، پرانا والا بہتر تھا۔ تو وہ سوالات پہ سوالات کرنے شروع کر جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو چھوٹے ہیں وہ تو اپنے یا تو جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بڑے کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا تو جاؤ، ہم کسی اور کو لگا لیں گے، یا اتنی پیچیدگیاں اور مشکل کر دیتے ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے کرنا۔ حج کا جب حکم آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جب حکم دیا کہ حج فرض ہو گیا، حج کیا ہوا، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے، ہر سال۔ تو یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ناگوار گزرا اور ناگواری کا اظہار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے، پھر کیا کرتے، پھر تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ جب ہوتا اس طرح کہ قرآن مجید میں یا اللہ رب العزت کی طرف سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث وہ حکم آ جاتا ہے، وہ مجمل ہوتا ہے، اس کی کوئی تفصیل ہو تو اس کی تفصیل یا آ رہی ہوتی ہے، یا اگر کوئی مجمل حکم ہے تو اتنا ہی عمل ہو جائے، اتنا ہی عمل ہو۔ اب قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اگر احادیث میں اس کی کوئی تفصیل نہ ہوتی تو ایک بندہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کوئی بھی نماز پڑھ لیتا، اس کا ذمہ بری ہو جاتا۔ لیکن احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، دن رات میں کتنی نمازیں ہیں، اور ایک ویتر ہے، اور ہر روز پڑھنی ہے۔ یا جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ روزے رکھو، کتب علیکم الصیام، یا تمہارے اوپر روزے۔ اب آگے آ رہا ہے شہر رمضان، تو رمضان کے روزے۔ اب یہ نہ آتا یا صرف اتنا ہوتا کہ روزے رکھو یا روزہ رکھو، تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ بندہ روزہ رکھ لیتا تو اس کی، لیکن آگے تفصیل آ گئی کہ سال میں پورا ایک مہینہ ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے، اس کے روزے کیا ہے۔ تو حج کا حکم ہے کہ اتم الحج، حج کرو، بیت اللہ کی زیارت کرو۔ تو اب یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو۔ اور اکثر ایسا کام یہودی کیا کرتے تھے، اگر ہم بنی اسرائیل میں پیچھے جائے تو حکم آیا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے بال وہ کیا کہتے ہیں بال کی کال اتارنی شروع کر دی، تو یہاں تک پہنچا دیا کہ پھر ان کو کوئی گائے نہیں مل رہی تھی۔ ایسا ہو، اچھا ایسا ہو، اچھا اب کیسا ہو، ایسا ہو، رنگ عمر سارا کچھ پوچھ لے، 40 سال بعد جا کے ان کو گائے ملی، اور پھر منہ مانگے دام پہ انہوں نے وصول کیا اور پھر ذبح کر دی۔ تو یہاں بھی اگر کوئی حکم ہمیں ملے تو ہمیں چاہیے کہ چپکے سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اب جو بڑے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں چھوٹوں کو کہ اس کی یہ حکمت ہے، اگر وہ بتائے تو پہلے سے وہ لیک ہو جاتی ہے بات، تو پھر وہ عمل کوئی اور مسئلہ بن جائے گا۔
تو اللہ رب العزت جب کوئی مجمل حکم ہوتا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، یا تو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہوتی ہے یا آسانی کے لیے کہ امت کے اوپر کوئی مشکل ہو نہ۔ اس طرح تہجد کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے پوچھا کہ تہجد کی نماز فرض ہے کہ نہیں، تو اگر نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ فرض ہے، تو اب جس طرح ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر رات کو 2:30 بجے اور پھر آج کل کی سردی میں پھر اٹھنا پڑتا۔ لیکن بعض سوالات جو ضروری ہے وہ ضرور کرے، لیکن جو ضروری نہیں ہے تو بال کی کالو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسے چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو، ان تبد لکم، اگر جواب دیا جائے تمہیں، تسؤکم، تمہیں برا لگے گا، کہ تمہارے اوپر مشکل آ جائے گی، تمہارے اوپر اور مشکل آ جائے گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تم کوئی سوال کرتے ہو اور وحی کے ذریعے اس کا جواب آ گیا تو پھر تمہارے اوپر وہ تو فرض ہو جائے گا، وہ تمہارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، عافیت کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حلیم، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی اقوام نے اس طرح سوالات کر چکے ہیں، اس طرح سوالات کر چکے ہیں۔ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو پھر جب سوال کا جواب مل گیا تو پھر ان کے کافر بن گئے، یعنی انکار کرنے والے بن گئے، پھر ان پر عمل ہو نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ کتنے 9 کتنے معجزات، اور وہ فرمائشی قوم کے کہہ رہی ہوتی اگر یہ کام کرو گے ہم ایمان لے آئے، اگر یہ کام کرو ہم ایمان، تو وہ جب وہ کام کرتے تو وہ پھر ایمان انکار کر بیٹھ جاتے تھے، یا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے جس طرح وہ گائے۔ تو اب یہ حج والا معاملہ ہے، بیت اللہ شریف کا کیا کرو؟ زیارت کر لو، تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے کافی ہے، وہ فرض ہے۔ اب آگے ہر سال کرتے ہو، اللہ سب کو ہم کو توفیق دے تو وہ ہمارے لیے نفل ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔